3 عمرہ کے 4 حج کے، یہ نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ایک صاحب نے اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے کہا کہ تم کہاں تھے؟ آج تو اتنا اچھا چانس اور موقع ملا حجر اسود کو چومنے کا کہ جتنا جی چاہے اتنا چوم لو، جتنا جی چاہے اتنا چوم لو، اتنا چانس تھا اور ہم نے تو آج دل بھر کر کے چوما۔ تو کہا تم کہاں تھے؟ کہا ہم چوم رہے تھے۔ کہا عرفہ نہیں گئے؟ کہا وہ کیا؟ کہا آج کا دن تو عرفہ کے میدان میں جانے کا، سارے لوگ تو وہیں گئے ہیں اور تم یہاں بیٹھ کر کے حجر اسود کو چوم رہے ہو۔ یہ پورا سفر جو اس بندے نے حج کے ارادے سے کیا، اس کا حج خانہ کعبہ ہی تک محدود رہا، حج نہیں کر سکا، صرف عمرہ یہ اس شخص کا عمرہ رہا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سیکھ لینے کا مطلب یہ ہوا کہ وقت وقت پر ہم ان کاموں کو کر لیں گے جن کاموں کو کرنے کے لیے یہاں سے ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ 4 فرائض ہیں، اس کو کسی بھی حال میں ہمیں کرنا ہے۔ ہم نے 10 تاریخ کو تو کنکری مار لیا، لیکن 2 کام ہمارے بچے ہوئے ہیں۔ قربانی والا کام تو دوسرے کمپنی حج کمیٹی نے کر لیا یا گورنمنٹ کے بینک نے کر لیا، لیکن یہ جو ہمارے طواف اور سعی کا جو مسئلہ ہے وہ ہمیں خود کرنا ہوگا۔ ہمارے ساتھ مریض ہیں، انہیں خود کرنا ہوگا، ہمارے ساتھ بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، انہیں خود کرنا ہوگا۔ 10 تاریخ کو تو یہ ویسے ہی تھک گئے، کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ بہت ساری سہولتیں ہیں، الحمدللہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہر اسٹیٹ کی طرف سے کافی اس طرح خادم، یعنی خادم الحجاج کے طور پر ایسے رہیں گے جو انشاءاللہ ٹائم سے رہنمائی کریں گے اور وہ خدمت بھی کریں گے۔ الحمدللہ ایسے کمزور لوگوں کی اللہ جزائے خیر دے، ماشاءاللہ بڑی اچھی خدمت ہے، اور اس طرح کی خدمتیں جتنی آتی ہیں اتنی ہی زیادہ لوگوں کا بھلا اور فائدہ ہوتا ہے اور بڑی سہولت اور آسانی ہو جاتی ہے۔ کنکریاں بتا رہا ہوں، تو ایسے موقع پر وہ طواف اور سعی کیسے کریں گے؟ 10 تاریخ کو اگر ہمت نہیں پڑی تو 11 تاریخ کو علی الصباح، صبح سویرے فجر سے اگر تھوڑا پہلے اٹھ کر کے اور مکہ مکرمہ چلے گئے تو اتنی بھیڑ نہیں ملے گی جتنی بھیڑ کی 10 تاریخ کو تھی۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ ہم جسمانی اعتبار سے تھوڑے سے چست رہیں گے، اتنے تھکے ہوئے نہیں رہیں گے جتنا کہ 10 تاریخ کو ہے۔ یہ وقت ہمارے لیے کافی اچھا اور بہتر ثابت ہو سکتا ہے، اور جب خدام وغیرہ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں گے تو اور زیادہ ہماری سہولت اور آسانی ہو جائے گی۔ تو اس طور پر فریض حج ہمارا جو بچا ہوا ہے وہ ہمارا پورا ہو سکتا ہے۔ کسی وجہ سے اگر ہم مکہ نہیں آ سکے مینا رہتے ہوئے، یہاں تک کہ 12 تاریخ گزر گئے، 13 تاریخ بھی آ گیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مکہ اگر آ گئے ہیں اور ہماری مجبوری تھی ہم وہاں نہیں پوری کر سکے، تو مکہ آنے کے بعد ہم اس فریضے کو کرنے کے بعد ہی مکمل طور پر حلال ہوں گے۔ یہ جو دونوں فریضہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے، تو اگر 14 تاریخ کو بھی ہم نے کر لیا، 15 تاریخ کو بھی کر لیا، کوئی فدیہ نہیں ہے اس کے اوپر، کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ فرائض کو جتنا جلد کیا جائے اتنا ہی اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طور پر یہ ہمارا کام الحمدللہ پورا ہوا۔ بقیہ دنوں میں کنکریاں مارنے کے لیے 11، 12، 13 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے لیے کنکریاں ہمیں ملیں گی کہاں؟ لوگوں نے اس کنکریوں کے لیے مزدلفہ کے میدان کو منتخب کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں سے کنکریاں لی تھی۔ چنانچہ آپ نے
ایک صحابی سے کہا، غالباً فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، میرے لیے کنکریاں چن لاؤ اور یاد رہے وہ کنکریاں بڑی نہ رہیں، غلو سے بچو، غلو لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، یعنی بھاری کنکریاں لے کر کے وہ کسی کو تکلیف پہنچانے والا معاملہ آ سکتا ہے۔ چنے کے دانے کے برابر یا تھوڑی کم و بیش اگر ہو جاتی ہیں تو یہ کنکریاں زیادہ بہتر ہیں۔ اگر ہم 7 کنکریاں وہاں سے لے کر کے آگے بڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم تینوں دنوں کی کنکریوں کو ایک ساتھ وہاں سے جمع کر لیتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر ہم وہاں سے کوئی کنکری نہیں لیتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کنکریاں ہمیں ملنی چاہیے، کنکریاں ہمارے ہاتھ میں آنی چاہیے، جہاں سے بھی ملے لے لے، جہاں بھی میسر آئے لے لے، لیکن وہ کنکری رہے، وہ تراشا ہوا پتھر نہ رہے۔ فرق ہے دونوں میں، تراشا ہوا پتھر الگ ہے، کنکری الگ ہے۔ کنکری یعنی قدرتی طور پر پتھر، اور تراشا ہوا یعنی بناوٹی پتھر، یعنی ہم نے اس کو ڈھالا ہے کنکر کی شکل میں، سیمنٹ اور کیا کیا چیزیں ملا کر کے اور وہ تیار کر لی جاتی ہے، کھڑی تیار کی جاتی ہے مثال کے طور پر۔ تو ایسی کنکریاں جو پتھر میں سے کاٹ کر کے چھوٹی کی گئی ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ کنکریاں جو انسانوں کی بناوٹ سے کنکری بنی ہے، پتھر کی نہیں ہے، وہ ہمارے مطلب کی نہیں ہے۔ کنکریوں کو سمجھنا چاہیے، قدرتی پتھر بڑا ہو چھوٹا ہو وہ ہمیں استعمال کرنا ہے۔ بڑا ہے تو اس کو کاٹ کر کے چھوٹا کر دیا گیا ہے اور ہمارے لیے میسر ہے، ہم اس کو لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ان کنکریوں کو اگر ہم ان دنوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ ٹھیک ہے۔ 10 تاریخ کے بعد ہمیں 11، 12، 13 تاریخ منا کے اندر گزارنے ہیں۔ راتیں وہاں کی گزارنی واجب ہے ہر شخص کے اوپر۔ رات، منا کی رات، مزدلفہ کی تو گزارتے ہیں، خواتین کے لیے، کمزوروں کے لیے، بچوں کے لیے اجازت ہے، تو وہاں تو ہم نے یہ واجب ادا کر لیا مزدلفہ کے اندر۔ یہاں بھی واجب ہے، وہ جو پہلی رات گزارے تھے وہ واجب نہیں تھی، وہ سنت تھی۔ پہلی سے مراد 8 تاریخ میں وہاں جو آئے، دن بھر رہے، رات رہے، وہ سنت ہے۔ اگر وہ رات ہم سے فوت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ 10 تاریخ کے بعد کی جو راتیں ہیں یہ واجب ہیں، ان کا گزارنا ضروری ہے۔ چھوٹتی ہیں تو ہمیں فدیہ دینا ہوگا۔ فرق ہے دونوں راتوں میں۔ پہلے ایک رات آئی تھی منا میں 8 تاریخ کو، وہ مل گئی ہے تو سنت کے مطابق ایک اچھا کام ہمارا ہو گیا۔ چھوٹ گئی ہے تو ہمارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ 10ویں کا دن گزارنے کے بعد جب 11ویں کی رات آئے گی، 12ویں کی رات آئے گی، 13ویں کی رات آئے گی، تو ان راتوں کو گزارنا منا کے اندر ضروری ہے۔ اگر ہم ہوٹل چلے گئے ہیں کسی کام سے یا طواف کرنے کی غرض سے یا کسی اور وجہ سے ادھر چلے گئے ہیں تو کوشش کریں کہ رات سے پہلے ادھر آ جائیں۔ اور اگر رات کا اکثر حصہ ہمارا ادھر ادھر نکل رہا ہے، کچھ وقت کے لیے یہاں پہنچتے ہیں تو ہمیں اس کا فدیہ دینا ہوگا۔ مثال کے طور پر 10 گھنٹے کی رات ہے، ہم نے 6-7 گھنٹے ادھر ادھر گزار لیے مینا کے باہر، 2-3 گھنٹے کے لیے ہم مینا کے اندر آئے، ہمیں اس کا فدیہ دینا ہوگا۔ اگر 6-7 گھنٹے ہمارے یہاں گزر گئے، 2-3 گھنٹے ادھر ادھر نکل گئے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی رات پوری ہوگی۔ اکثر حصہ اگر ہمارا مینا کے اندر گزرتا ہے، خاص طور سے جو لوگ طواف کرنے جاتے ہیں وہ وہاں سے ہوٹل ہی قریب میں چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیں گے، تھوڑا سا کچھ اور چیزیں ہو جائیں گی، تو آرام میں لمبا آرام کر جاتے ہیں، اور رات کا حصہ اچھا خاصا بسر کر کے پھر وہاں سے خرامہ پھر وہ اپنے منزل کی طرف مینا میں واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گاڑی کے چکر میں کھڑے کھڑے ان کا اور بھی زیادہ ویسٹ ہو جاتا، پیدل چلنا ان کی عادت نہیں ہے، اس لیے 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے حرم اور مینا کے بیچ میں، وہ چلنا ان کے لیے بہت مشکل کام ہے، اس لیے وہ پہنچ نہیں پاتے۔ کوشش کرنا ہے ہمیں کہ یہ راتیں ہماری
ادھر ادھر نہ رہیں, واجب ہے ان راتوں کو گزارنا, ورنہ فدیہ دینا ہوگا. فدیہ کا معنی یہ ہے کہ اگر واجبات حج میں سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو ایک جانور ذبح کرنا ہے حرم کے اندر یا مینا میں, حرم مکی کے اندر یا مینا کے اندر, اور وہاں کے فقراء کو, جس کو میں نے دم جبران کہا تھا, ایک دم شکران ایک دم جبران, تو ایک جانور ذبح کرنا ہوگا. کوئی بھی واجب چھوٹے گا واجبات حج میں سے, اس کو پورا کرنے کا راستہ ہے جانور ذبح کرنا. جانور کا مطلب ایک بکرا یا بکری ذبح کر دیں گے اور وہاں کے غریبوں میں اس کو تقسیم کروا دیں گے, تو ہماری وہ کمی پوری ہو جائے گی. کیا کرنا ہے 11 تاریخ کو؟ دن میں کام ہے, رات میں کام نہیں ہے, لیکن اگر وہی کام دن میں نہیں کر سکے رات میں کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. عربی میں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے. عربی میں رات, عربی کا مطلب عرب دیش نہیں, عربی تاریخ یعنی قمری تاریخ, رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے. یعنی آج کا دن جب ہم گزار دیں گے, سورج ڈوبے گا تو آج کا دن ختم, آنے والا کل اس کی رات شروع ہو جائے گی. یہ سسٹم ہے سوائے حج کے, یہ سسٹم ہے سوائے حج کے. حج میں دن پہلے آتا ہے رات بعد میں آتی ہے, یعنی آنے والی رات کو دن کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. آنے والی رات کو جو دن گزرا ہے اسی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. تو اب اگر ایک شخص دن بھر اس کو کنکری مارنی تھی, نہیں مارا, رات کے وقت میں وہ مینا کے اندر پہنچا ہوا ہے, کنکری مارنا چاہتا ہے, جیسے دن بھر طواف کیا وہاں پہ, اب پہنچتے پہنچتے رات ہوگی, طواف کا وہ کنکری کب مارے گا؟ جب پہنچے تو مار دے. فجر سے پہلے پہلے تک, فجر سے پہلے پہلے تک کنکری مار دیا تو اس کی کنکری صحیح اور درست ہے. شروع کب ہوگا؟ 11, 12, 13 تاریخ کو کنکری مارنے کا وقت شروع کب سے ہوگا؟ زوال سے. دوپہر ہو گیا, زوال ہو گیا, یعنی جیسے ظہر کا وقت ہوا شروع ہو گیا. صبح سے جو لوگ مارتے ہیں ان کی کنکری مارنا صحیح نہیں ہے, ٹائم سے پہلے کام ہو رہا ہے. ٹائم کب شروع ہوگا اس کا؟ زوال سے. کب تک رہے گا؟ فجر سے پہلے تک. کب تک رہے گا؟ فجر سے پہلے تک. کتنی کنکریاں مارنی ہیں؟ 2 اور 1, 21 کنکریاں. 21 کنکریاں مارنی ہیں. 7, 7, 7. کتنی کنکریاں؟ 21 کنکریاں مارنی ہیں. 7, 7 کنکریاں کر کے یہ پورے ملا کر کے 21 ہوتے ہیں. چھوٹے کو بھی 7, بیچ والے کو بھی 7 اور بڑے والے کو بھی 7. 7, 7 کنکریاں مارنی ہے. پر 11 اور 12 اور 13 کو طریقہ 10 کے طریقے سے تھوڑا سا الگ ہوگا. 10 کا طریقہ یہ تھا کہ صرف بڑے کو ہم نے مارا تھا, جمرے کبرا کو 7 کنکریاں, اور 11 تاریخ کو, 12 تاریخ کو, 13 تاریخ کو ہم تینوں کو ماریں گے اور ایک ترتیب سے ماریں گے, چھوٹے سے شروع کر کے اور بڑے تک جائیں گے, اور ہر ایک کو 7 7 ماریں گے. پہلے دونوں پر مارنے کے بعد آگے تھوڑا بڑھ کر کے دعا کریں گے. یہ 5ویں جگہ ہوگی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرمائی تھی. تھوڑا اور بڑھیں گے, بیچ والا آئے گا, اس کو 7 کنکریاں ماریں گے, اور 7 کنکریاں مارنے کے بعد تھوڑا آگے بڑھ کر کے وہاں بھی دعا کریں گے. یہ 6ٹھی اور آخری جگہ ہوگی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اندر خوب دعائیں کی تھی. یہ 11 تاریخ ہوا. ایسے ہی 12 کو بھی, اور اگر رک گئے ہیں تو ایسے ہی 13 تاریخ کو بھی یہ کنکریاں ماریں گے. کیا کہتے ہوئے کنکریاں ماریں گے؟ اللہ اکبر. نہیں, وہ سب نہیں ثابت ہے, وہ سب نہیں ثابت ہے. جو ثابت ہے وہ صرف اتنا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کنکریاں ہر کنکری کو الگ الگ کر کے ماریں گے. جیسے 7 لیے ہوئے ہیں یوں مار دیا. یہ تھوک کا حساب نہیں چلے گا کہ 7 مار دیے ایک ساتھ میں, نہیں چلے گا. گرچہ 7 ایک جگہ پہ جا کر کے اصل مقام پہ جا رہی ہیں, نہیں, ایک ہی شمار ہوگا وہ.
وہ کتنا شمار ہوگا؟ 1 شمار ہوگا. 6 کو بڑھا کر کے ہم نے اکٹھا جو مارا ہے اس پر گنہگار ہوں گے. مارنا 1 تھا, ہم نے 7 مار دیا. تو ہر بار 1 کنکری لیں گے اور مارتے رہیں گے. مارنے کے طریقے میں کچھ لوگ تھوڑا سا قریب بالکل پہنچ جاتے ہیں اور مڈیر تک پہنچ جاتے ہیں, یہاں اس کو پکڑ کر کے اور پھر مارنا شروع کرتے ہیں. تو کچھ لوگ تو پھینکتے ہیں اور کچھ لوگ ڈھرا دیتے ہیں. یہ ڈھرانا صحیح نہیں ہے. ایسے چھوڑ دیے چلا گیا اور ڈھرتے ہوئے, یہ نہیں صحیح ہے. اس کو پھینکنا ہے, رمی ایسے کرنا ہے, اس کو رمی کرنا ہے. تو نہ تو اس کو مارنا ہے, نشان کو مارنا ہے جو کھمبے کی شکل میں ہے کہ خوب ہم وہ کر رہے ہیں شیطان ہی سمجھ کر کے اور شیطانی کرنے لگے ہیں, اور نہ ہی اس کو چپکے سے اسے ڈھرا دینا ہے. درمیانی درجے سے رمی کا جو سسٹم ہے وہ اپنانا ہے. کس کی طرف سے مارنا ہے؟ بہت سارے ہمارے بیچ میں ایسے بھی رہتے ہیں کہ کسی بھی شکل میں وہاں تک نہیں جا سکتے. یعنی وہ خیمے میں پڑے ہیں, خیمے میں موجود ہیں, یا ہاسپٹل کے اندر ہیں, ان کا دوا علاج چل رہا ہے, کنکریاں ان کو مارنی ہے. کیسے ہوگا؟ ہم ماریں گے ان کی طرف سے, لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ پہلے اپنی ماریں گے. 7 کنکریاں اپنی مارنے کے بعد جب وہ مکمل ہو جائے پھر دوسری 7 نکالیں گے, پھر ان کی طرف سے اس 7 کنکریوں کو ادا کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی صرف ایک آدمی کی طرف سے کر سکتا ہے, کئی لوگوں کی طرف سے بھی وہ کنکریاں مار سکتا ہے. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کنکریاں مارنا ہے کسی اور کی طرف سے, پہلے اپنا اور پھر اوروں کی طرف سے یہ کنکریاں ہم مار دیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مارنے کے بعد الحمدللہ منا کا یہ کام مکمل ہو گیا. 12 تاریخ کو اگر ہم وہاں سے واپس آنا چاہتے ہیں, رب کریم نے ہمیں اجازت دیا ہے. لمن اتقى, جو واپس جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے. ایک شرط ہے, اللہ نے کہا اس شخص کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار رکھا ہے, قائم رکھا ہے, اس کو نبی کے طریقے پہ چلتے ہوئے, اللہ سے ڈرتے ہوئے, بندگی کا احساس اور اس کا شعور قائم رکھتے ہوئے, جس نے ان سارے دنوں کو, ان سارے اوقات کو, ان سارے کاموں کو, ان ساری عبادتوں کو انجام دیا ہوا ہے, ایسے لوگوں کے لیے بے شک اجازت ہے, جا سکتے ہیں 12 تاریخ کو. لیکن کب سے کب تک جانے کی اجازت ہے؟ کنکری مارنے کے بعد ہی جانے کی اجازت ہے, پہلے نہیں. کنکری مار لیں, وہاں کا فریضہ ادا ہو جائے, وجوب ادا ہو جائے, اس کے بعد آپ وہاں سے نکلیں. تو کنکری مار کر کے اگر دوپہری میں نکل جاتے ہیں کوئی حرج نہیں, عصر میں نکلتے ہیں کوئی حرج نہیں, پر یاد رکھیں سورج ڈوبنے کے بعد نہیں نکل سکتے. اگر ہم نے کنکری ماری اور ابھی ہم منا کے اندر ہیں اور سورج ڈوب گیا اور ہمارا پلان ہے کہ ہم نکل جائیں, نہیں, سورج ڈوب جانے کے بعد آپ آج کی رات وہیں رہیں, اور یہی افضل بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ آپ 13 تاریخ کو رک کر کے, اور اس دن بھی آپ نے کنکریاں مار کر کے پھر وہاں سے آپ نے رخصت اختیار کی. تو اگر کوئی شخص وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں, بشرطے کہ وہ سورج ڈوبنے سے پہلے جو چاروں طرف سے منا کا حد مقرر کیا ہوا ہے اس حد کے باہر ہو جائیں. ہم پیدل نہیں جانا چاہتے, ہم سواری سے جانا چاہتے ہیں, اور عصر ہی میں آ کر کے بیٹھ گئے اپنی گاڑی کے اندر, لیکن اتنی بھیڑ تھی کہ گاڑی آہستہ 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 چلتے چلتے وہ کہیں عشاء کے وقت میں منا کے دائرے سے باہر نکلی. کیا ہمارے اوپر گناہ ہوگا؟ کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں نہیں گناہ ہے؟ ہمارے اور منا سے نکلنے کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے کہ اتنے وقت میں ہم منا کے باہر جا سکتے ہیں, لیکن رکاوٹ ایسی آئی ہے جو میری طرف سے نہیں ہے, اوروں کی طرف سے رکاوٹ آئی ہے. اس رکاوٹ پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی. ہماری طرف سے ایسی کوتاہی نہیں ہے کہ جس پر پکڑ ہو. ہم اتنا وقت لے کر کے وہاں سے نکلے ہیں, یعنی گاڑی میں بیٹھے ہیں, کہ اتنے وقت میں گاڑی منا کے دائرے سے آسانی کے ساتھ باہر جا سکتی ہے اگر کوئی رکاوٹ نہ آئے.
رکاوٹیں ایسی ہیں جو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں اس کو دور کرنا. تو ایسے شخص کے اوپر کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہے اور کسی طرح کا کوئی فدیہ نہیں دینا ہوگا, وہ جا سکتا ہے. بے شک چلے گئے مکہ مکرمہ, اللہ رب العالمین حج کو قبول فرمائے. حج کے سارے کام انہوں نے مکمل کر لیے ہیں, صرف ایک کام ان کا بچا ہوا ہے. اور اگر 13 کو بھی نکلے ہیں تو ان کا بھی وہی ایک کام بچا ہوا ہے, اور وہ واجب ہے. اس کا ادا کرنا مرد و خواتین سب پر واجب ہے. کیا ہے وہ کام؟ طواف وداع. طواف وداع حکم دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اللہ یکون آخر عہد ان یکون آخر عہدہم بالبیت, کہ طواف جو کہ طواف وداع ہے یہ سب سے آخری عمل کے طور پر انجام پائے. سب سے آخری کام جس کام کو انجام دیں, یہ طواف انہیں کرنا ہے خانہ کعبہ کا, ایسے جیسے کہ شروع میں نے آپ کو طواف کا طریقہ بتایا تھا. یہ طواف کب کیا جائے گا جو آخری طواف ہوگا؟ یہ سارے ہمارے ضروری جو کام ہیں مکہ مکرمہ سے متعلق سب سے فارغ ہو کر, ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم طواف کر لیں اور گاڑی میں آ کر کے بیٹھ جائیں. تو ہم جا کے طواف کر لیں گے اور پھر گاڑی کے آنے کا انتظار کریں گے اور پھر اس سے بیٹھ کر کے اپنے منزل کی طرف روانہ. یہ آخری عمل ہے. اس میں اجازت صرف ان خواتین کو ہے جو ان ایام میں حیض کے ایام سے گزر رہی ہوں. حیض کے ایام اگر آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت, الا انہ خفف عن المرأة الحائض. عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ جو حائضہ عورتیں ہیں طواف وداع ابھی انہوں نے نہیں کیا ہے کیونکہ وہ پیریڈ کے ایام سے گزر رہی ہیں, تو ساتھیوں کے ساتھ قافلے کے ساتھ بغیر طواف وداع کیے ہوئے گزر جائیں گی. ان کے اوپر کسی طرح کی کوئی فدیہ نہیں ہوگا, ان کا کام پورا ہو جائے گا. البتہ اگر حیض کا یہ سلسلہ ان کا ان ایام میں رہا جس کو حج کے ایام کہتے ہیں, تو سارے کام تو وہ کرے گی, طواف زیارت جو کہ فریضہ ہے وہ نہیں کرے گی, کیونکہ حیض کی حالت میں عورت مسجد کے اندر نہیں جا سکتی, تو اس سے منع کر دیا گیا, طواف نہیں کرے گی وہ جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جائے گی. پاک ہو جانے کے بعد وہ طواف زیارت کر کے پھر وہاں سے وہ جا سکتی ہے. البتہ اگر کوئی ایسی شکل بن گئی ہے کہ طہارت حاصل ہوتے ہوتے جو ترتیب ہے یہاں سے روانگی کی مکہ مکرمہ سے مدینہ کے لیے یا اپنے ملک کی واپسی کے لیے, اس ترتیب کے راستے میں یہ رکاوٹ بن رہی ہے, تو کیا عورت کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں, وہ اسی حالت میں کپڑے وغیرہ اچھی ترتیب کے ساتھ رکھ کر کے وضو بنا کر کے اور وہ طواف کے ساتھ چکر مسجد میں جا کر کے ادا کر لے گی. وہ کر لے گی, اس کام کو کر کے ہی وہاں سے نکلے گی. طواف افاضہ اس حالت میں کہ فلائٹ کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا, گروپ کو چھوڑا نہیں جا سکتا, وہاں سے نکلنا ضروری ہے اور ابھی تک پاکی حاصل نہیں ہوئی ہے, تو وہ فریضہ طواف وہ عورت اسی حالت میں پوری احتیاط کے ساتھ کہ خون کے کچھ قطرات مسجد کے اندر نہ ٹپکنے پائیں, اس احتیاط کے ساتھ وہ عورت 7 چکر لگائے گی, نماز پڑھے بغیر. نماز نہیں پڑھے گی, 7 چکر لگا کر کے اور پھر وہ لوگوں کے ساتھ آگے کے سفر کے لیے روانہ ہو جائے گی. یہ ہے حج کے وہ ضروری کام, موٹے موٹے کام جو بغیر زیادہ تفصیل کے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کے حج کو قبول فرمائے, اور کافی دیر سے جو سن رہے ہیں اور اس میں جو مشقتیں ہوئی ہیں اللہ اس کو باعث اجر بنائے. پر ایک مسئلہ رہ گیا کہ وہاں سے اگر ہم مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ میں کیا کرنا ہوگا؟
چاہے ہم پہلے مدینہ جائیں، کمیٹی والے کبھی ایسا کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ مدینہ پہنچا دیتے ہیں، اور کبھی ڈائریکٹ، ہاں جیسے بھی ہو مدینہ جائیں گے تو کیا کرنا ہوگا؟ حج سے متعلق کوئی بھی کام مدینہ طیبہ کے اندر نہیں ہے۔ حج کے سارے کام جیسا کہ آپ نے شروع سے آخر تک سنا، ٹوٹل کام مکہ، منی، مزدلفہ، عرفات، انہی جگہوں کے ساتھ حج کے سارے کام جڑے ہوئے ہیں۔ مدینہ طیبہ سے حج کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک شخص یہ سارے کام 5-6 دن کا جو ہے کر کے وہ 8-9 تاریخ کو مکہ پہنچتا ہے اور 12-13 تاریخ کو واپس فلائٹ سے اپنے ملک واپس آ جاتا ہے، کیا اس کا حج صحیح ہے؟ بے شک مکمل صحیح ہے، کوئی کمی نہیں ہے، حج کا سارا کام مکمل ہو گیا۔ لیکن اگر ہمارے پاس وقت ہے تو یہ شرف کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیار مقدسہ کو بھی ہم دیکھیں، اور مسجد نبوی جس میں ایک وقت میں کئی نمازیں نہیں پڑھ سکتا، ایک نماز 1000 نماز کی ادائیگی سے افضل ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ مسجد حرام جہاں پر آپ اب تک تھے، وہاں ایک نماز 1,00,000 کے برابر اجر والا ہے۔ کچھ بھائی تھوڑی سی غلطی کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 کے برابر ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بخاری مسلم کی جو روایتیں ہیں، صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ 1000 نماز سے افضل اور بہتر ہوگی اگر ایک نماز ہم مسجد نبوی کے کسی بھی حصے میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ روضہ کا حصہ ہو یا عام جگہیں ہوں، کہیں بھی جگہ مل گئی نماز ہم نے پڑھ لیا، ہمیں 1000 نماز سے بہتر کا اجر وہاں ملے گا۔ یہ پہلی جگہ ہے جہاں ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ وہاں نمازیں ادا کرنے کی۔ کیا اتنی نمازیں پڑھ لیں گے تو اللہ ہمیں جہنم سے اور نفاق سے بری کر دے گا؟ ہاں ہے، لیکن وہ مسجد نبوی کے ساتھ خاص نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی مسجد کے ساتھ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، 40 دن اگر کوئی شخص تکبیر اولا یعنی اللہ اکبر، جو نماز جس سے نماز شروع ہوتی ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے 5 اوقات میں، 40 دن اگر کوئی شخص اس کا اہتمام کر لیتا ہے تو اللہ اسے 2 براءتیں نصیب کرتا ہے، جہنم سے، دوسرا نفاق سے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ آپ اپنے محلے کی مسجد میں بھی اگر اس کا اہتمام کرتے ہیں 40 دن 5 وقتہ تکبیر اولا کے ساتھ، تو یہ براءت رب کریم آپ کے بھی حصے میں دے گا۔ مسجد نبوی میں اس کا اہتمام کریں گے، اس کو بھی یہ چیز ملے گی، مسجد حرام میں کریں گے اس کو بھی ملے گی، کہیں بھی کریں گے ہر شخص کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ البتہ یہ بات جو آئی ہوئی ہے 40 وقت یعنی 1 ہفتہ، 40 وقت یعنی 1 ہفتہ، جو شخص مسجد نبوی میں تکبیر اولا کا اہتمام کرے گا اسے دونوں براءتیں ملیں گی جس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ معنی اس کا یہ ہوا ہم جتنی نمازیں وہاں پڑھیں گے اللہ رب العالمین ہمیں اتنی نمازوں کے بقدر 1000 سے بہتر کا جو درجہ بتایا گیا ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اور کیا چیزیں ہیں مسجد نبوی کے علاوہ؟ اس کے اندر روضہ ہے۔ روضہ کے معنی جنت کی کیاری، کیاری جس کو ہم کیاری سمجھتے ہیں، یہ جنت کی کیاری ہے۔ یعنی وہاں نماز پڑھنا ایسے ہے جیسے کہ جنت کی کیاری میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، لیکن ابھی اس کا سسٹم تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے، اس کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ جڑ کر کے ٹائم لینا پڑتا ہے اور پھر ہمیں وہاں تک پہنچنے کا چانس ملتا ہے۔ نہیں بھی ملا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے،
مسجد نبی میں کوشش کریں نمازیں ادا کریں. ایک جگہ یہ ہوگی مسجد نبی کی. دوسری ایک اور مسجد ہے جس کی بڑی فضیلت ہے. کیا نام ہے اس مسجد کا؟ مسجد قباء. یہ مسجد عمرہ والی مسجد ہے. اگر ایک شخص وضو بنا کر کے پیدل یا سواری کے ساتھ سنیچر کے دن یا کسی بھی دن وہاں پہنچتا ہے اور 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، رب کریم اسے کان کا اجر عمرہ، عمرہ کے اجر کے جیسا اس کو اجر دیتا ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. ہم 1 ہفتہ 10 دن 4 دن 6 دن جو بھی اللہ ہمیں وہاں رہنے کا موقع دے کوشش کرنی چاہیے. کبھی پیدل تو اس میں کرایہ نہیں لگے گا اور تندرستی اچھی ہو جائے گی اور سستی دور ہو جائے گی، اور کبھی سواری کے ذریعے سے تھوڑے پیسے خرچ ہوں گے لیکن فضیلت بڑھ کر کے ملے گی. ادھر ادھر گھومنے ٹہلنے سے زیادہ فضیلت اکٹھا کرنا ہمارا مقصود ہے. مسجد قباء کا رخ کریں اور عمرے کا اجر جو رب کریم کی طرف سے دیا گیا ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. بقیہ جتنی بھی مساجد ہیں وہ تاریخی مسجدیں ہیں، پر اجر کے اعتبار سے ان دونوں مسجدوں کی فضیلت ہے. بقیہ کسی اور مسجد کی الگ سے کوئی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. زیارت کر سکتے ہیں، بے شک کر سکتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں، بے شک دیکھ سکتے ہیں. نبی کا شہر دیکھ سکتے ہیں، مسجدیں دیکھ سکتے ہیں، پہاڑیں دیکھ سکتے ہیں، جھیلیں دیکھ سکتے ہیں، ندیاں دیکھ سکتے ہیں. جو دیکھنا ہے سب دیکھیں، کوئی حرج کی بات نہیں. دیکھنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں. البتہ 2 جگہوں کی زیارت اگر ہم کرتے ہیں تو یہ مسنون ہے. اچھا، ایک ہے جنت البقیع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ جائیے اور دعا کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے دعائیں فرمائی. ہم بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں تو ہم بھی وہاں جائیں اور دعا کریں. کیا دعا کریں گے؟ جو سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انتم سلفنا ونحن انشاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اے مومنوں کی جماعت، آپ سب کو سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے سلامتی. آپ پہلے آئے، ہم بعد میں آئیں گے. ہم اللہ سے آپ کے لیے اپنے لیے مغفرت کا سوال کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں. بہت اہم دعا ہے مغفرت کی. یہ جس کو حاصل ہو جائے، جہنم سے بچ جائے، جنت میں داخلہ مل جائے، زندگی حاصل ہو گئی اس انسان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے اس پر عمل کیا، ہم بھی اس پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے. اسی طریقے سے سیم یہی معاملہ سید الشہداء، جہاں جنگ احد قائم ہوا اور بے شمار صحابہ وہاں شہید ہوئے اور انہیں وہاں دفن کیا گیا. ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ ابن عبد المطلب، جنہیں سید الشہداء کہا گیا. کچھ لوگ حضرت حسین کا نام دیتے ہیں، پر جو لقب نبی کی طرف سے مل جائے اس لقب کو ٹالا نہیں جاتا، اس کو دبایا نہیں جاتا، اس کو ظاہر کیا جاتا ہے، اسے مانا جاتا ہے. وہ اپنے عقیدے کا ایک درجہ ہے. ہاں، سیدہ شباب اہل الجنہ انہیں کہا حضرت حسن حسین کو، جنتیوں کے جو نوجوان ہوں گے ان کے وہ سردار اللہ رب العالمین نے جو حیثیت جس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حاصل ہے، ہمیں اس کو ماننا ہے اور برتنا ہے اور اسی کے مطابق چلنا ہے. وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں بھی وہی دعائیں فرمائی جو دعائیں کی ابھی جنت البقیع کے حوالے سے ذکر کیا گیا. آخری چیز، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کبھی سفر پہ جاتے اور لوٹ کر کے مسجد نبوی میں تشریف لاتے تو وہاں پہنچ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتے، کہتے السلام علیک یا رسول اللہ. قبر کے سامنے پہنچ کر کے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا بکر، چونکہ ان کی بھی قبر بھی انہی سے لگ کر کے ہے.
السلام علیک یا ابتی، اے میرے ابو جان، ابتی کا مطلب ابو جان یعنی حضرت عمر، تینوں کی قبر وہاں پہ ہے۔ تو سلام پیش کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بھی سفر سے لوٹ کر کے آتے وہاں پہنچتے اور اس طور پر سلام پیش کرتے۔ یہ طریقہ گویا کہ صحابہ کا طریقہ ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہوا ہے۔ ہم بھی اگر وہاں پہنچتے ہیں اور سلام پیش کرنے کی سعادت ہمیں ملتی ہے، ہمیں بے شک وہاں پہنچ کر کے اور سلام پیش کرنا چاہیے صحابہ کے طریقے پر چلتے ہوئے۔ اور اگر ہمیں وہاں پہنچنے میں دقت ہو گئی، پریشانی ہو گئی، کوئی حرج کی بات نہیں، ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بعض روایتیں ایسی آئی ہوئی ہیں کہ جو شخص مدینے کی زیارت کیا وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي، اور میری زیارت نہیں کیا تو میرے اوپر اس نے جفا سے کام لیا، خشکی سے کام لیا، ایسی کوئی بھی روایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یا تو موضوع اور من گھڑت ہیں یا سخت ترین ضعیف ہیں، ایک بھی روایت اس تعلق سے ثابت نہیں۔ موقع ملتا ہے پہنچتے ہیں، یہ ہمارے لیے سعادت ہے، ہم سلام کا شرف پیش کرتے ہیں۔ اور اگر ہم دور سے سلام پیش کرتے ہیں تو صحیح روایت کی روشنی میں ان للہ ملائکۃ سیاحین یسیحون فی الارض یبلغون عن امت السلام، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو روئے زمین پر چلتے ہوئے ہمارے امتیوں کے اس سلام کو جو انہوں نے میرے اوپر پیش کیا ہے وہ مجھے لا کر کے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے سلام کو ضائع نہیں ہوتا، اسے پیش کیا جاتا ہے۔ پیش کرنے والے اللہ رب العالمین کے مقرب بندے فرشتے ہوتے ہیں، مقرر ہیں، یہی کام ہی ہے ان کا۔ اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے اور کہیں سے بھی ہم نے سلام پیش کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، سلام ہم پیش کر رہے ہیں تو ہمارا یہ سلام پہنچایا جاتا ہے کن تک؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون پہنچانے والے؟ فرشتے۔ ہم بول سکتے، آپ بول سکتے انہوں نے سلام پیش کیا، انہوں نے سلام پیش کیا، مگر رب کے فرشتوں کا کام ہی وہی ہے۔ ہم خوب صلاۃ و سلام پڑھیں، ہمارے سارے سلام کو نبی تک پہنچایا جاتا اور رب کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، ایک بار اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے رب کی 10 رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی۔ یہ بڑی عظمت کی بات ہے، بڑے اجر کی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ توفیق دے، خاص طور سے جمعہ کے دن توفیق دے، اس دن کی بڑی فضیلت ہے۔ زیادہ سے زیادہ درود و سلام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تب ہم درود بھیجیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جن کا اہتمام ہمیں وہاں بھی کرنا ہے، یہاں بھی کرنا ہے، تمام حالات میں کرنا ہے۔ ہم مسلم ہیں، ہم آپ کی امتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی عبادتوں کو، زیارتوں کو اور سارے اعمال کو قبول فرمائے۔ جو بھی کام ہم کریں نبی کے سنت اور طریقے کے مطابق کریں۔ رب کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی جو بھی حج اور عمرہ کی سعادتیں ہوں انہیں شرف قبولیت بخشے اور اس کی توفیق دے۔ جو لوگ اس سعادت سے محروم ہیں اللہ انہیں بھی یہ عظیم الشان سعادت نصیب فرمائے۔ اور جو بھی خدام ہیں، جو بھی اس سے جڑے ہوئے افراد ہیں، دادا بھائی اور بہت سارے افراد ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور سارے حجاج ان سب کے لیے دعائیں کریں، اللہ رب العالمین سب کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو، سارے مسلمانوں کی مشکلات کو دور فرمائے اور قبول فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیر۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھے محترم مولانا عبد الرحمن صاحب جو تفصیلی ٹریننگ یہاں پر فرما رہے تھے۔ ایک بات کا یہاں اضافہ میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ مدینہ میں ریاض الجنہ میں جانے کے لیے جو اپائنٹمنٹ ملتی ہے وہ صرف نسوک نام کے ایک ایپلیکیشن کے ذریعے ملتی ہے۔ آپ لاسٹ ایئر یہ ہوا تھا کہ حج کمیٹی نے ایک گروپ بنایا تھا جو ایک سلاٹ کو لے کر جو ہے جو وہاں پر خادم ہوتا ہے بلڈنگوں کا وہ ریاض الجنہ میں لے کر جاتا ہے،
لیکن بعد میں خود وہاں موجود تھا، انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے تھے. آپ احتیاطاً نسوک نام کا ایک ایپ ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کریں اور مکہ میں ہی آپ جو ہے اس کا مدینہ جانے کی ڈیٹ کو مطلب میچ کر کے آپ اس کا ایک اپائنٹمنٹ لے لیں. کیونکہ ہمارے گروپ کے ساتھ جتنے لوگ مدینہ آئے اور وہ مدینہ سے انہوں نے اپائنٹمنٹ لینے کی کوشش کی تو اپائنٹمنٹ اگلے 10 دنوں کے لیے فل تھے، ان کو جانے کے لیے ملا نہیں. آپ مکہ میں ہی اپائنٹمنٹ لے لو اپنی ڈیٹ کو میچ کر کے. حالانکہ حج کمیٹی وہاں نظم رکھتی ہے، ایک ایک سلاٹ کو لے کر جاتی ہے، وہ جا کر پھر مطلب 30-40 عورتیں پہلے چلے جاتی ہے، پھر 30-40 مرد جاتے ہیں. لیکن وہ پچھلے سال سسٹم فیل ہو گیا تھا. میں بولنا چاہوں گا ان کو کیونکہ میں وہاں موجود تھا. خیر، ہمارے بیچ بہت ہی خاص مہمان محترم زبیر احمد صاحب حج کمیٹی آف انڈیا سے یہاں تشریف رکھتے ہیں. آپ تھانہ ضلع کے انچارج بھی ہیں حج کمیٹی کے، بہت فعال شخصیت. کئی مرتبہ ایسا ہوا امسال کہ کئی حاجیوں کے فارمز میں کئی دقتیں پیش آئیں، کئی معاملات پیش آئیں، تو سر نے رات کو 11 بجے بھی ہم نے اگر انہیں کال کیا ہے، 12 بجے بھی کال کیا تو سر نے فوراً ودن اے سیکنڈ اس کال کو انہوں نے ریسیو کیا اور کوشش کی کہ مسئلہ حل کر سکے. ہمارے بہت سارے مسائل ہمارے حاجیوں کے دادا صاحب کے ذریعے سر نے حل کیے، جس کے لیے میں آپ کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں اور تمام بھیونڈی والوں کی طرف سے سر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس مجلس میں آپ کا پرزور استقبال کرتا ہوں.